یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر فرض تھے۔ اور ان کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کی جو وجہ بتائی ہے، جو مقصد بتایا ہے، وہ تقوی ہے۔ یعنی سال میں 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، لیکن روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ 1 مہینے کے بعد روزے تو ختم ہو جائیں، لیکن اگلے 11 مہینے ان کا اثر نظر آئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ یعنی تمہاری زندگی اس طرح تبدیل ہو جائے کہ تم شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ تم ہر وہ راستہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ گناہوں والی زندگی ترک کر کے سچی اور سچی توبہ کر کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تقویٰ کا مطلب ہے انسان گناہوں کی زندگی سے تائب ہو کر قرآن و سنت کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان متقی ہے اور اس انسان کی زندگی تقویٰ کے مطابق گزر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان کے ساتھ، روزوں کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ قرآن کریم وہ رسی ہے جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے کہ اگر انسان متقی بن جائے اور اگر انسان ایک اچھا انسان بن جائے تو قرآن کریم کے ذریعے یہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کا ایک حرف تلاوت کرنے پہ 10 نیکیاں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف لام میم 3 حروف ہیں، یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب ایک قرآن کریم کا مقدس لفظ ہم تلاوت کریں گے تو 10 نہیں، ہمیں 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور صرف الف لام میم تلاوت کرنے پہ 2100 نیکیوں کی نیکیاں 2100 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر جمع کی جائیں گی۔ اور پھر قرآن کریم جب ہم سیکھیں گے، جب قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے بھائیوں ہم اس راستے پہ چل نکلیں گے جس راستے پہ چلتا ہوا دیکھ کر ہمیں اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر کون سے کام ہم نے کرنے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سچی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہ ہو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت
پہلی صف کے اندر باجماعت نماز قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، ہم پوری کوشش کریں گے کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی کسی بھائی کی غیبت نہ کریں، کبھی کسی بھائی سے حسد نہ کریں، کبھی وعدہ خلافی نہ کریں، کبھی امانتوں کے اندر خیانت نہ کریں۔ اے میرے اللہ، ہم پوری کوشش کریں گے کبھی کسی انسان کا دل نہ دکھائیں، ہم پوری کوشش کریں گے کبھی حرام نہ کھائیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث پاک اور اپنے سیرت پاک کے اندر کرائی ہے، ان سے پوری کوشش کریں گے کہ بچیں۔ اور اگر کبھی کہیں کسی انسان کا دل دکھ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم اس سے معافی مانگیں گے، اس کو منا لیں گے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمیں تجھے حساب دینا پڑے اور تو ہماری نیکیاں جس بندے کا ہم نے دل دکھایا ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ اے اللہ، ہم پوری کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر ہی ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ اور جیسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کا دربار ہوگا، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس سے جب تک کچھ سوال نہیں پوچھے جائیں گے یہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری؟ زندگی میں 24 گھنٹے تمہیں میں نے روزانہ دیے تھے، اس میں مجھے راضی کرنے کے لیے کتنا وقت تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کتنا وقت تھا؟ 5 وقت باجماعت نماز کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت تھا؟ درود شریف، کلمہ پاک، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت تھا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اور ایک تسبیح اللہ اکبر۔ اور یہی تسبیحات مغرب کی نماز کے بعد۔ کیا تو نے یہ پڑھی تھی؟ کیا تو نے غریب لوگوں کی مدد کی تھی؟ کیا یتیموں کے آنسو تو نے صاف کیے تھے؟ کیا گھر میں ماں باپ کا ادب کیا تھا؟ بیوی بچوں کا خیال رکھا تھا؟ بیویوں سے پوچھا جائے گا کیا اپنے شوہر کی خدمت کی تھی؟ اور کیا اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے تھے؟ کیا سائلین جو تیرے دروازے پہ آتے تھے ان کی مدد کی تھی؟ اور پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا کن کاموں میں خرچ کیا؟ پانچواں سوال ہوگا علم کتنا حاصل کیا؟ اور چھٹا یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں، آئیں ہم پورے ذوق سے، پورے شوق سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں تاکہ ہمارے پچھلے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جائے اور آئندہ 11 مہینے ہماری ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور پھر روزہ دار سحری کے وقت اور افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر گئے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا آقا مولا آج خلاف معمول 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں اور تینوں دعاؤں پہ میں نے 3 دفعہ آمین کہا تھا۔ ایک دعا یہ تھی کہ ناک خاک آلود ہو اس انسان کی جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے
اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے جبرائیل نے دعا کی، میں نے فرمایا آمین۔ دوسری دعا یہ تھی کہ ناک خاک آلود ہو اس انسان کی جو اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور تقوی کی نیت سے اس کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ پڑھے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی وہ دنیا میں بھی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو گیا۔ اور جو دعا اللہ تعالیٰ خود جبرائیل امین کو بھیجیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ دعا کریں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔